نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ وہ غریب ساتھی اسے سمجھانے لگا اور اس نے یوں کہا کہ امید ہے کہ میرا پروردگار تیرے باغیچے سے بہترین باغیچہ مجھے عطا کرے اور تیرے اس باغیچے پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، کوئی آگ بھیج دے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حسبان سے مراد آگ ہے، بعض روایتوں میں اس سے مراد ہے پتھراؤ، پتھر کی جو ہے بارش کر دے۔ فتصبح سعیدا زلقا، پھر ایک دم صاف چٹیل ہو جاوے، میدان ہو جاوے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی جو ہے خشک ہو کر تے میں چلا جائے، نیچے اتر جائے، جو اوپر نہریں جاری ہیں۔ کہا دونوں باغیچے کے بیچ میں نہر رب نے بنائی تھی، کہ اس کا پانی تہ میں یعنی نیچے اتر جائے، ایک دم خشک ہو جائے۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تیرے پاس یہ طاقت اور سکت نہ رہے کہ تو واپس اس کو ڈھونڈ کر لے آوے، یعنی تیرے بس سے باہر ہو جاوے، اب تو اس کو دوبارہ لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ اسی رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغیچے کو گھیر لیا، وَوُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کا مال۔ یہاں ثمر لفظ استعمال کیا، جیسے اوپر تفسیر میں بیان کیا تھا کہ ثمر سے جو ہے دیگر اموال اور دیگر چیزیں بھی جو ہے مراد ہے، عیش و عشرت کی اور باغیچے کے پھل وغیرہ بھی، تو ثمر لا کر سبھی چیزیں مراد لے لی، چاہے مال ہو، چاہے دوسری ثروت ہو، چاہے جائیداد کی اور چیزیں ہوں، چاہے اس کے باغیچے کے پھل فروٹ ہوں، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرے میں لے لیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر وہ کف افسوس ملتا ہوا صبح میں اس چیز پر جو اس نے باغیچے میں خرچ کیا، یعنی اپنا صرفہ خرچہ، روپیہ پیسہ اور محنت اور کاوش، اور جو اس کے اندر جستجو لگائی تھی باغیچے کو جو ہے تیار کرنے میں، اس کی سینچائی میں، اور طرح طرح کی محنتیں اس نے کی تھی، سب جب برباد ہو گیا تو اس پر افسوس کرتا ہوا ہاتھ ملنے لگا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتریوں پر الٹے پڑی ہوئی تھی، سب چیزیں ایک دم ویران ہو گئی، پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ اور یوں کہہ رہا تھا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ہائے رے افسوس، کاش کہ میں نے جو ہے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یعنی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وبال اور یہ آفت، یہ مصیبت مجھ پر اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ جو ہے شرک کیا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، اس لیے اس نے توبہ نہیں کی۔ انسان کافر ہو، مشرک ہو، تو اس کو بھی مال کے جو ہے نقصان پر افسوس ہوتا ہے، ملال اس کو بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح کا ملال، اس لیے مفسرین اس پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا افسوس ہے، جیسے دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور کافر و مشرک کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ اس نے رجوع الی اللہ نہیں کیا ہے، انابت الی اللہ نہیں ہوا ہے، توبہ نہیں کی ہے کہ چلو اتنا نقصان ہو جانے کے بعد آدمی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، ایسا اس نے نہیں کیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت بھی جو اس کی مدد کرتی، یعنی اس کے جو ہے واپس درخت لگانے میں اور پھر جو ہے پانی لانے میں، اللہ کے سوا کوئی اس کے پاس ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد میں ہاتھ بڑھاتی اور اس کے کام میں آتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ خود اکیلا بدلہ لے لے، چلو اتنا سب گھاٹا ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا تو واپس جو ہے بھرپائی ہو جاوے اور پھر کوشش کر لے، اس کے بس میں نہیں تھا، بالکل کنگال ہو گیا، اس کا دوالیہ پھونک گیا، اب کچھ نہیں رہا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور فیصلہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی جو سچ اور برحق ہے
اسی کو اختیار ہے۔ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو کن فیکن کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو بس کن کہہ دے تو واپس جو ہے کھیتی لہلہانے لگے، باغیچے اپنی جو ہے رونق پر اور زینت پر واپس آ جائے۔ وہی ہے جو چاہے کرتا ہے۔ وَخَيْرٌ ثوابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے ثواب دینے کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہتر۔ یعنی اب دنیا کے اندر آدمی کو اگر چاہیے تو آخرت کا ثواب چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی اچھی گزارے، اور دنیا کے اندر اگر اس کو اچھا انجام چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر زندگی گزارے، اس کے سوا کہیں چارہ نہیں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں یہ مثال ایک ظاہری سمجھائی، انسان کو جو ہے دماغ پر ضرب لگاتے ہوئے سمجھایا کہ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ وہ تو سالہ سال اور صدیوں میں کبھی کبھار کوئی ایسا قصہ پیش آتا ہے، لیکن یہ قصہ جو انسان کا مال ختم ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، یہ تو روزانہ آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سیزن ابھی مچھلی کا پورا ہو رہا ہے تو کئی لوگ بیچارے ایسے ہوں گے کہ جس کا دیوالیہ پھونک گیا، بیچارے کو گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ گزشتہ سالوں میں خوب اس کے پاس مال اور دولت اور ثروت تھی، آج بیچارہ کنگال بنا ہے۔ بہت ساری کمپنیاں بیچاروں کی جو ہے ویران اور ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ آج سے کئی سال پہلے کئی کمپنیوں کا جو ہے دبدبا تھا، اس کا نام تھا، شہرت تھی، لیکن اب اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ روزانہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قریبی مثال ہے، ہماری عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دم قریب تر مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، سمجھایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی ایک مثال سمجھا رہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے کہ آپ ان کو بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی مثال۔ کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کمائن، جیسے کہ پانی، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے اتارا ہے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کے گلے جو ہے لہلہانے لگتے ہیں اور ایک دم گنجان باغ وغیرہ بن جاتے ہیں۔ فاصبح حشیما، پھر وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر تزروح الریاح، کہ اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی، خشک ہو جاتے ہیں، ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاتے، کہ تزروح الریاح، کہ اس کو جو ہے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی کی مثال سمجھائی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی، جب پانی برستا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے ایک دم سبزہ اگ جاتا ہے، ہریالی نظر آتی ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب تیز دھوپ ہو جاتی ہے، پانی اس کو پہنچتا نہیں تو ایک دم خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور پھر اس کے پتے اور اس کے جو ہے ذرات وہ ایک دم زمین پر بکھرے پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیز و تند ہوا چلتی ہے تو ایک دم اڑتے ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت پائیداری اس میں کچھ نہیں، استقامت نہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال یہی ہے، جب تیرا وجود آیا ہے اور تو ایک دم لہلہاتا ہوا ایک دم جوان ہو گیا، ہٹا کٹا مضبوط انسان بن گیا، ابھی تیرے جو ہے جوش جوانی ہے، خون چڑھتا ہوا ہے، تو بڑا جوش ہے، تکبر ہے، گھمن ہے، اترا رہا ہے اور زمین پر زور زور سے قدم مار رہا ہے، لیکن پھر جو ہے سفیدی طاری ہوتی ہے، پھر 40 سال کے بعد جسم ڈھلنے لگتا ہے، اب کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے اور بدن جھوکنے لگا ہے، بڑھاپے نے تجھے گھیر لیا ہے، لاٹھی کے سہارے پر آ گیا، ایک دم تو جو ہے لاگیر اور کمزور بن گیا، تیرا چمڑے اور لوتھڑے ایک دم لٹکنے لگے ہیں، اب تیری حیثیت ایک دم بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک جوان ایک دم شباب تھا، اس کا نوجوانی کا عالم تھا، اب یہ عالم آئے کہ بیچارے کے جو ہے پاؤں لڑکھڑانے لگے، ذرا سے دھکے پر گر جاتا ہے اور ذرا اٹھنے جائے چکر آ جائے، آدمی گر جائے، جو ہے لگ جائے، چوٹیں لگ جائے، اب تو علاج و معالجہ میں بھی بہت دیر لگتی ہے، جلد اس کو شفا بھی نہیں نصیب ہوتی، تو ایسا عالم آ جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ارے بھائیو یہ تو دنیاوی زندگی کی مثال تھی، اس کا یہ عالم ہے کہ ریزہ ریزہ خشک ہو کر ایک دم ناپید ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور تمہارا جو ہے نظریہ کیا ہے؟ جس کی اولاد زیادہ، جس کا مال زیادہ، تو خوب زینت اس کو مل گئی، دنیا کے اندر طاقت اور شوکت اس کو نصیب ہو گئی، کہ نہیں، قرآن یوں کہتا ہے کہ تیرا مال اور تیری دولت اور تیری اولاد تو یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، زینت کا ایک حصہ ہے، جب اس پورے حصے کا یہ عالم ہے کہ وہ برباد ہو جاتی ہے
تو یہ مال اور تیری اولاد تو ایک حصہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ تیرے کام کیا آئیں گے؟ تیرے کام آنے والی چیز دیکھیے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ تیرے پروردگار کے پاس بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے بھی اور بہتر ہے امید کے لحاظ سے بھی۔ بہتر چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، جو جس کا ثواب ملے اور جس کی امیدیں لگائی جائے، وہ باقیات الصالحات ہیں۔ مفسرین کی اس میں مختلف رائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ہے صحابہ، اس کے روایت میں یوں ملتا ہے کہ والباقیات الصالحات سے مراد جو ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیسرا کلمہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے باقیات صالحات ہے۔ کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم جو ہے باقی رہنے والی نیکیوں کو خوب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض روایتوں میں صرف جو ہے لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ ایسی چیز ہے جو 99 بیماریوں اور تکلیفوں کے باب کو جو ہے ختم کر دیتی ہے، اور سب سے معمولی تکلیف کا باب، سب سے معمولی تکلیف کو جو دور کرتا ہے وہ ہم ہے۔ حالانکہ دنیا میں سب سے خطرناک تکلیف ہم یعنی تمہاری زبان میں ٹینشن، فکر، الجھنے، تکلیفیں، جس کو بھی دیکھو بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں۔ کتنا مال ہے، دولت ہے، کمپنیاں ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، ہر طرح کی چیزیں میسر ہے، لیکن پھر بھی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھو بھائی کیا چل رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب بڑا ٹینشن ہے، بڑا ٹینشن ہے۔ ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں اٹھے اور رات میں اٹھ کر جو ہے بہترین وضو کرے، اچھی طرح کلی کرے، اور پھر جو ہے یہ کلمات جو ہے 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ یہ بڑی جو ہے چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے، خوب کثرت رکھنی چاہیے۔ جماعتوں میں جاتے ہیں تو بھی یہ تسبیح دی جاتی ہے کہ صبح شام اس تسبیح کی پابندی کی جائے۔ یہ خالی جماعت والوں کا رول نہیں ہے اور جماعت والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے تسبیحات کی پابندی کریں، درود شریف کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، اور اسی طرح جو ہے یہ کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ورد کریں۔ 100 مرتبہ ان تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کا اکثر تذکرہ میں آپ کو کرتا ہوں، معارف القرآن، اس میں ایک روایت یوں لکھی ہے کہ والباقیات الصالحات سے مراد آدمی کی نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں، اس کی جو ہے نیک بیٹیاں، اس کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک آدمی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے لگی اور شور کرنے لگی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، یہ ہمارا باپ ہے جس نے ہمیں بچپنے سے پالا تھا اور خوب اس نے ہماری پرورش کی تھی اور خوب احسان کیے، اس نے پالنے پوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ ہم تجھے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے رونے، ان کی فریاد سے اس باپ کو جو ہے جہنم کے بجائے جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ ہے بیٹیاں جو الباقیات الصالحات میں شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر اور روایتوں میں الباقیات الصالحات میں 5 وقت کی نمازیں بھی داخل ہیں۔
روزوں کی پابندی بھی داخل ہے، حج اور زکوٰۃ بھی داخل ہے، اور یہاں تک کہ مفسرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ نیکی جس سے ثواب کی امیدیں ہو، اللہ کے یہاں اجر ملنے کی امیدیں ہو، وہ تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ اور جو صدقہ جاریات ہے، یعنی کنواں کھود دیا، کوئی مسجدیں بنا دی، مدرسے والوں کو چندہ دے دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کے مولوی بنا دیا، اور جو ہے دیگر اور کام جو ہے یتیموں کی پرورش کی اور ان کو دین کی طرف جو ہے دعوتیں دی ہے، سب کام جو ہے نیکیوں کے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرو خوب کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ضرور اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہ پہاڑ ابھی ایک دم میخے اور کیل کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں، مضبوط ہے، استقامت ہے، اس دم مستحکم پڑے ہیں کہ اس میں ہلنا کوئی جو ہے کبھی بھی ہو نہیں سکتا، مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک روز ایک ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے، ان پہاڑوں کو چلتا دیکھیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو دیکھے گا ایک دم کھلی ہو گئی ہے، ایک دم کھلی، حد نگاہ تک، دور دور تک تجھے کوئی آڑ اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، ایک دم صاف ہو جائے گی، کہیں کوئی چیز تجھے جو ہے آڑ میں دکھائی نہیں دے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں کو سب کو ہم جمع کریں گے جو منکرین ہے، جو انکار کرتے ہیں کہ بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت آنے والی، اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، ان سب کو بھی ہم جمع کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ سب ایسا نہیں کہ انکار کرنے والے ان کو جمع نہیں کریں گے اور ہم اقرار کرتے تو ہم ہی کو جمع کریں گے، ایسا کچھ نہیں، سب کو جمع کیا جائے، سب وہاں حاضر ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے پروردگار، یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا کہ تیرے پروردگار کے سامنے سب کے سب کو جو ہے صف بندہ پیش کیا جائے گا، صف بندی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان حشر کے اندر 120 صفیں لگے گی۔ کتنی صفیں لگے گی؟ 120 صفیں لگے گی، لیکن صرف میری امت کی 80 صفیں ہوگی، اور 40 صفوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور ان کی امتیں اور ان کی قومیں آئی ہیں، ان سب کی 40 صفوں کے اندر ہوگی، اور سب سے کثیر تعداد میں میری امت کی صفیں ہوگی 80، یعنی ان سے 2 گنا زیادہ۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم تو انکار کر رہے تھے، آ گئے نا آج ہمارے پاس، کہتے ہیں نا اس طرح سے کہ آنا پڑا نا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے تم تو انکار کرے تھے، لقد جئتمونا، آ چکے نا اب تو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، ارے پہلی مرتبہ کا تم اقرار کرتے ہو کہ ہم نے تمہارا وجود دیا، کسی چیز کو بنانا ہو پہلی مرتبہ تو مشکل پڑتا ہے، بگڑ بھی جاتی ہے، اس کا آئیڈیل، اس کے نمونے جو ہے وہ جو ہے اس کے پروڈکٹ تیار کرنے کی چیزیں وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ مشین کے اندر چیز چڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آسانی کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہیں اور خوب تیار ہو جاتی ہے۔ تو پہلی مرتبہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، ہم نے پہلی مرتبہ تم کو وجود دیا تو کوئی پریشانی نہیں، پھر دوبارہ اسی میں سے پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، تو ہمیں کیا مشکل، اور تم اس کو انکار میں لا رہے ہو، تم منع کر رہے ہو کہ دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا تو یوں گمان تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن ہم مقرر ہی نہیں کریں گے۔ آ گئے نا سب، تم سب کے سب آ گئے ہو، اور کیسے آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ۔ مفسرین فرماتے کہ بے سر و سامان، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ تلے کچھ نہیں، ایک دم خالی ہاتھ ہوں گے۔ جیسے وہ سکندر بادشاہ جب مر رہا تھا تو اس نے جو ہے کہا تھا کہ میرے ہاتھ دونوں جنازے سے باہر رکھنا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا سلطنت چلانے والا بادشاہ، مشرق و مغرب پر جس کی حکومت چلتی ہو، آج جا رہا ہے تو خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جیسا ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا بچہ، اسی طرح آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ نہیں تو اسی طرح خالی ہاتھ ہوں گے۔
کچھ بھی نہیں، ننگے ہوں گے۔ جو ہے بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، حضور نے فرمایا ایک دن خطبے میں کہ لوگوں، قیامت کے روز تم ننگے بدن اور ننگے پاؤں پیدل چل کر آؤ گے، میدان حشر میں تمہارا جمع ایک دم ننگے بدن، ننگے پاؤں میں بھی کچھ نہیں، اور اے جو پیدل چل کے آؤ گے۔ آج تو مرسیڈیز اور گاڑیوں اور جو ہے ہونڈائے کے بغیر ہمارا چلن نہیں، ہم چل نہیں سکتے، اور وہاں جو ہے سب کو پیدل بلایا جائے گا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ اس لیے کہ دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر دنیا کے اندر یہ پیغمبر ہے کہ جن کو ننگا کر دیا گیا تھا، اور ننگا کر کے جو ہے گوفن کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ننگا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے اس وجہ سے اتنی بڑی بصارت دی کہ ان کو سب سے پہلا لباس میدان حشر میں پہنایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب ننگے ہوں گے تو اس وقت تو شرم محسوس ہوگی، ایک دوسروں کو سطر کو دیکھ کر شرم ہوتی ہے، تو کیسے ہوگا؟ آج کل تو یہ شرم محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، یا جو ہے ابھی واسی عید میں یہ مہسانہ نے ادھر نہ ادھر نہانے جائیں گے تو اتنی چڈیاں پہن کر نہاتے ہیں، وہاں مستورات، اور یہ ہوٹل پارک میں جاتے ہیں لڑکیاں بھی نہاتی ہے اور مرد بھی نہا رہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ماحول تو شرم اور حیا کا تھا، ان کے یہاں تو شرم و حیا کو بڑی ویلیو حاصل تھی، آج تو بے شرمی کا ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب سوال کیا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی بہترین جواب دیا، فرمایا عائشہ اس وقت کا عالم اتنا کٹھن ہوگا اور وہ ماحول اور وہ حال ہوگا کہ عائشہ کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت ایک قصہ نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اپنی بڑی سلطنت اور دیگر جو ہے سلطنت سے باہر بھی لوگوں میں اعلان کروا دیے تھے کہ میری حکومت میں کوئی ہے جو عیب لگا کر دکھاوے، اس میں عیب نکال کر بتاوے کہ میری حکومت میں کوئی عیب ہے۔ کسی کو طاقت نہیں ہوتی، بڑا جابر اور جو ہے بڑا ظلم کرنے والا بادشاہ تھا، تو کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی نے ہمت کی کہ چلو میں جاؤں، دیکھوں تو صحیح کہ اس کی سلطنت کیسی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں عیب ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ہمت کر کے بادشاہ کے پاس پیشکش کی کہ میں اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں تیری حکومت کتنی جو ہے کامیاب ہے اور کیا اس میں ناکامی ہے۔ تو اس نے کہا ایک شرط ہے، میرے یہ 2 فوجی ہیں وہ تجھے سواری پر لے جائیں گے، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی جیسے آج کل بگی وغیرہ ہے جو 2 4 گھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر آدمی بیٹھتا ہے۔ کہ یہ میرے 2 جو ہے فوجی ہیں، یہ جلاد ہیں، یہ دونوں تلوار لے کر تیرے ساتھ بیٹھیں گے، اور تیرے ہاتھ میں ہم ایک کٹورا دیتے ہیں، یہ کٹورا لے کر تجھے بیٹھنا ہے، لیکن یاد رکھنا تو سلطنت کے دیکھنے میں کہیں یہ غفلت نہ کر جائے کہ اس کٹورا کا پانی گر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ کٹورے کا پانی گر گیا تو یہ دونوں جلاد تجھ پر ایک ہی وار ماریں گے اور تیرا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ آدمی نے کہا چلو میں بیٹھتا ہوں دیکھوں۔ اب اس نے کٹورا لیا، اب اس کو تو اسی پر تھرراہٹ، ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے۔ یہ کیا سلطنت کو دیکھتا، جب پورا چکر حکومت کا لگ گیا واپس آئے، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسی لگی ہو؟ کہا آپ کی حکومت کے تو پیارے کے نعرے کیا کہنا، اتنی سندر اور اتنی خوبصورت حکومت میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ کہا سچی کہہ رہے ہو؟ کیا سچ کیا بولوں، آپ نے کٹورا ہی ایسا تھما دیا تھا کہ جس کے پکڑنے میں رہا، حکومت میں کیا دیکھوں۔ تو میرے بھائیوں اس وقت لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ کہہ رہے کہ اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ شان و یغنی، ہر انسان کی ایسی شان اور ایسی حالت ہوگی کہ اس کو بے نیاز کر دی، اس کی حالت ایک دم بے جو ہے حال ہوگی، اور طبیعت اس کی جو ہے کہیں اور دیکھنے کی لگے گی ہی نہیں، بلکہ اپنی نفسی 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 کی رٹ لگا رہا ہوگا اور کہیں اس کو چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے صف جو ہے سب بندی میں کھڑے کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آ گئے نا آج تو ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اب تمہارا یہ خیال تھا نا کہ ہم کبھی بھی تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنائیں گے، یعنی واقع ہونے کی اور وعدے کی جگہ نہیں رکھیں گے. آ گئے آج تو. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اور پھر کتاب رکھ دی جائے گی، کھلی ہوئی کتاب چھوڑ دی جائے گی. کتاب منشورہ، ایک جگہ فرمایا ایک دم کھلی کتاب چھوڑ دی جائے گی. اور جب وہ لوگ دیکھیں گے مجرمین گھبرا جائیں گے اس چیز سے جو اس میں لکھا ہے، اس میں ان کے گناہ ایک ایک چیزیں بیان کر دی جائے گی. CC کیمرہ تو کیا کیچپ کرے گا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دونوں CC کیمرے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ سب کیچپ کیے ہیں. اور انہوں نے دفتر تیار کیا ہے، وہ دفتر سامنے کھلا رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ میں سزائیں بھی لکھ دی جائے گی. اس جرم کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا، اس نافرمانی کی یہ سزا، سب سزائیں اس میں مذکور ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی. اس کو دیکھ کر مجرمین گھبرا جائیں گے، تھرا جائیں گے، اور وہ یوں کہیں گے، واویلا مچائیں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے رے افسوس، یہ کیا ہو گیا ہماری اس کتاب کو، ہمارے اس دفتر کو، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ کوئی بڑا گناہ، مگر یہ ہے کہ سب کو نقل کر دیا، سب کو شمار کر دیا، کوئی گناہ چھٹا نہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی آدمی نے عمل کیا ہوگا سب کو حاضر پائے گا. نیکی کمائی ہے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو حاضر پائے گا. بدی کمائی ہے، گناہ کیے ہیں تو اس کا جو ہے اس کی سزا بھی، اور اس کا جو ہے جرم جو کیا ہے اس کے وہاں عذاب بھی وہ سامنے ایک دم حاضر پائے گا. اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا اس آیت پر اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثواب کے طور پر اللہ نعمتیں دے گا، نہیں کوئی اور چیز دے گا، نہیں، یہ نہیں. جو نیکی کی ہے اس کا اجر اگر نعمت میں مل رہا ہے تو اس نیکی کا وہ انعام ہے، وہی اس کا اجر ہے. اس لیے عذاب کے تحت فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کا ایک بالش ٹکڑا بھی زمین کا لیا تو وہ ٹکڑا اس کا جو ہے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے. یہ سب شکلیں ماں جو ہے عامل حاضرہ میں ہوگی. اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی ہے کہ جیسے اگر آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ کی شکل میں وہاں جو ہے اور مال کی شکل میں اس کا سانپ بیٹھ جائے گا اور اس کو ڈکس مارتا رہے گا اور کہتا رہے گا مالو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، دیکھ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو یہ عذاب ہے ما عامل و حاضرہ، جو کچھ بھی کیا ہے. اسی طرح نیکیوں کے بارے میں آپ قربانی کے باب میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دم جو ہے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے تو میدان حشر میں اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا. تو یہی اس کے جانور ہیں جو اس قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور پل صراط پر سواری کا ذریعہ بنیں گے. اور بہت ساری نیکیاں ہیں جس کے بارے میں آپ نشاندہی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اس کا اجر ملا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور جو ہے اس پر وہ گناہ نہیں تھوپتا جو اس نے کوئی کیا ہی نہیں. وہ سزا نہیں ڈالتا کہ اس نے نافرمانی نہیں کی ہے اور اس پر وہ سزا پڑ رہی، ایسا کچھ نہیں. جو آدمی کا کیا ہوا ہے اسی کا اس کو اجر ملے گا، اور آدمی نے گناہ کیے ہیں تو اسی کی سزا ملے گی. سزا سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ سزا کسی کو دے گا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے. کئی نصیحتیں ہیں یہ دو واقعات میں، جیسے اصحاب کہف میں. اس سورت کی فضیلت میں شروع میں بتلایا تھا کہ اس کی 10 آیتیں پڑھ لو اور یا اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لو تو دجال کے فتنوں سے جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. جمعہ کے روز پڑھ لو تو جو ہے آئندہ جمعہ تک تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر جو ہے دجال کا ورود ہو جائے تو بھی بچ جائے گا. آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ اس سورت کو دجال سے کیا لینا دینا؟
تو اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر کے آدمی کو سمجھا کہ کیا ان کے اندر استقامت تھی اور ان کے اندر جو ہے جوش ایمانی تھی اور وہ دشمنوں کے سامنے ٹکرا جانے کی ایک دم طاقت اور قوت تھی کہ سب سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہو کر اللہ کے دین کے لیے یہ لوگوں نے قربانی دی ہے۔ تو اگر جس آدمی کے اندر وہ جوش پیدا ہو جائے گا، اگر دجال بھی وجود میں آ جائے تو وہ آدمی کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ جوش ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس صورت کے اندر بہت سارے اور بھی فوائد کی بات کہ 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، تو اس میں جو ہے اچھا کوئی دوست ہوتا ہے وہ آدمی کو نصیحت کرتا ہے۔ دیکھو یہ نصیحت کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اس لیے اچھے دوست بنانے چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھوں کی دوستی جو اختیار کرو۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اچھا دوست، عقل مند دوست جو ہے عقل مند دشمن، یہ جو ہے نابلد اور بیوقوف دوست سے بہتر ہے۔ عقل مند دشمن نابلد دشمن سے، نابلد دوست سے بہتر ہے۔ آدمی کا دوست ہے لیکن نابلد ہے، عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے، تو آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے اور آستین کا سانپ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اچھے دوست اختیار کرنے چاہیے، برے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سارے اس میں فوائد بھی ہیں۔ ایک واقعہ جو مثال کے طور پر سمجھا کہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، آدمی کو جو ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، ایک دن موت آنی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کہ جو ہے ایک اجنبی آدمی گزارتا ہے یا راستہ گزرتا ہوا جو ہے آدمی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر آرام فرما ہے، تو دیکھا کہ آپ کے جو ہے جسم پر نشان بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں گدا لے کر آؤں آپ کے لیے نرم بستر۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور کیا دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، بس دنیا کے معاملے میں تو میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے چل رہا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھا، اس کا سایہ جو ہے حاصل کیا اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جب راحت ہو گئی تو وہاں سے چل دیا، بس میری مثال تو ایسی ہے۔ اس لیے دنیا میں زیادہ الجھن میں نہ پڑے، آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔